کتنی کا دوں گا؟ ہم 5 پڑھتے ہیں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے، اور 5 پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ، کیونکہ حضور نے فرمایا 5 نمازیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جو پڑھتا ہے وہ میری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ فرمایا تو یہ کم رحمت ہے، یہ حضور کی کم رحمت ہے کہ آپ کے صدقے سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر رہا ہے، ہماری خطائیں معاف کر رہا ہے، ہماری غلطیاں معاف کر رہا ہے۔ ہم تھوڑا کرتے ہیں ہمیں زیادہ ملتا ہے۔ حضور نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا کہ مجھ سے جو پہلی امتیں گزری ہیں، کسی امت کو صبح سے لے کر نماز ظہر تک کا وقت دیا گیا، نماز ظہر تک کا وقت دیا گیا۔ فرمایا جتنا وہ کرتے تھے اتنا ہی انہیں دیا جاتا تھا، اور جو وہ نہیں کرتے تھے انہیں سزا ملتی تھی۔ فرمایا پھر ایسی قومیں بھی آئیں جن کو ظہر سے لے کر عصر تک کا وقت دیا گیا، یعنی ان کی عمریں اتنی تھی۔ ایک مثال دے رہے تھے آپ نے فرمایا وہ بھی کرتے تھے اچھا کام تو صلہ ملتا تھا 1 کے بدلے 1، فرمایا نہیں کرتے تھے تو سزا ملتی تھی۔ فرمایا میری امت کو عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت دیا گیا، کو 50 سال، کو 60 سال، کو 20 سال، کو 30 سال، کوئی ہے جو 100,000 میں سے 100 جو ہے وہ آگے نکل جائے، 100 سے اوپر چلا جائے، کوئی ہے۔ فرمایا میری امت کو تھوڑا وقت دیا گیا ہے، لیکن اللہ نے میری وجہ سے بڑا احسان فرمایا ہے، 1 کرتے ہیں تو 10 ملتے ہیں، 1 کرتے ہیں تو 10 ملتے ہیں، نہیں کرتے تو کوئی گناہ نہیں ہوتا، اور اگر 1 گناہ کرتے ہیں تو 1 گناہ ہوتا ہے، اگر اس کی معافی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ اس گناہ کو بھی نیکی بنا دیتا ہے۔ فرمایا یہ میری نسبت کی وجہ سے یہ کم رحمت ہے، یہ کم رحمت ہے۔ فرمایا اگر میرا امتی گنہگار ہے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ طائب کرتا ہے، میرا صحیح امتی بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ عمر بھی تھوڑی، کام بھی تھوڑا، نیکیاں بھی تھوڑی، گناہ بھی زیادہ، اجر بھی زیادہ۔ یہ کس کی نسبت ہے؟ نسبت محمدی۔ تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اے نبی آپ سارے جہانوں کے لیے، ساری چیزوں کے لیے، سارے مقامات کے لیے آپ رحمت ہی رحمت ہے۔ تو جس نے آپ کو رحمت بنایا ہے وہ خود کتنا بڑا رحیم ہوگا، وہ کتنا بڑا کریم ہوگا، وہ کتنا بڑا غفور ہوگا، وہ کتنی بڑی عنایات کرنے والا ہوگا۔ حضور طائف چلے گئے، وہ آئے ہمارے لیے۔ جب نبی دنیا میں آتا ہے دن بھی خیر والا ہوتا ہے، جب جاتا ہے تو وہ بھی خیر والا ہوتا ہے، جب وہ قیامت والے دن اٹھے گا پھر بھی خیر ہوگی۔ حضرت زکریا علیہ السلام آپ کے ہاں اولاد نہیں تھی، اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا رب العالمین بوڑھا ہو گیا، میری بیوی بھی بانج ہے، اولاد نہیں ہو سکتی، یا اللہ مجھے اولاد عطا فرما تاکہ تیرے دین کا سلسلہ چلتا ہے۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ پاک نے حضرت یحییٰ کی بشارت عطا فرمائی کہ اے زکریا آپ کے ہاں اولاد ہوگی، اور ہوگی بھی اللہ کی، میرا نبی ہوگا، اس کا نام یحییٰ ہوگا، اور اس سے پہلے کسی شخص کا نام یحییٰ نہیں۔ اب حضرت یحییٰ علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ پاک نے فرمایا سلام علیہ یوم ولدا، اے زکریا جس دن حضرت یحییٰ اس دنیا میں آئے میری طرف سے اس دن پر سلام ہو۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں جس دن حضرت یحییٰ اس دنیا میں آئے رب اس دن کو سلام کرتا، یوم یموت، اور جس دن حضرت یحییٰ اس دنیا کو چھوڑ کر پھر میرے پاس آئیں گے میں اس دن کو بھی سلام کرتا ہوں۔ بھیجنے والا کون ہے؟ رب۔ پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے۔ حضرت زکریا کو دیا کس نے ہے؟ اللہ نے۔ سلام کون کر رہا ہے؟ خدا کی ذات کر رہی ہے۔ فرمایا اے لوگوں جب نبی آتا ہے تو دن سلامتی والا ہوتا ہے، جب اس دنیا سے جاتا ہے وہ بھی دن سلامتی والا ہوتا ہے، اور جب جانے کے بعد قیامت کے دن یوم یبعث حیا، جب یحییٰ وصال کے بعد میرے پاس آئے گا وہ بھی دن میرے لیے سلامتی والا ہے، میں اس دن کو بھی سلام کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام آپ طائف چلے گئے،
جب مکہ کے لوگوں نے تنگ کیا، پریشان کیا، تو آپ طائف چلے گئے، وہاں گئے تو وہاں اور بھی سخت لوگ، وہاں اور بھی مشقت، وہاں اور بھی تکلیف، حتیٰ کہ وہاں کے ظالموں نے آپ کو اس قدر پتھر مارے کہ آپ کے سر انور کا خون آپ کی ایڑیوں تک جا رہا ہے۔ یہ خون کس کے لیے بہایا جا رہا ہے؟ ہمارے لیے۔ ہم سمجھ جائیں۔ جو لوگ کہتے ہیں حضور کا میلاد کیوں کرتے، یہ ذکر و فلاں، اور بدبخت کبھی طائف کا خون بھی دیکھ لیا کرو جو نبی نے ہمارے لیے، کبھی مکہ کی وہ سختیاں بھی دیکھ لیا کرو جو اللہ کے نبی نے ہمارے لیے برداشت کی۔ حضرت جبرائیل، اللہ پاک نے فرمایا جبرائیل، اسرائیل، اسرافیل، سارے فرشتے میرے نبی کی بارگاہ میں پہنچو اور ان سے جا کر سلام پیش کرو اور کہو، عرض کرو، یا رسول اللہ اگر آپ چاہیں تو طائف کی وادی کو ہم تباہ و برباد کر دیتے ہیں، ہم زلزلے لے آتے ہیں، ہم یہاں آندھیاں لے آتے ہیں، یہ نسل ہی ختم کر دیتے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل نے جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کیا تو آپ نے فرمایا جبرائیل بعثت رحمتاً لا زحمتاً، اللہ پاک نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا، زحمت بنا کر نہیں بھیجا۔ میں اس قوم سے تو اسلام کی توقع نہیں رکھتا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ جب آنے والی نسل آئے گی تو وہ محمد عربی کا کلمہ ضرور وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا درس ضرور دے گی۔ حضور نے یہ دعا فرمائی، آپ کی رحمت کا اظہار ہوا، اس دن سے لے کر آج تک طائف میں کوئی کافر پیدا نہیں ہوا۔ اسلام ہی اسلام ہے، شرابی ہی شرابی ہے۔ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں اگر میں نے بد دعا کر دی تو یہ سارے تباہ ہو جائیں گے، میں بد دعا کرنے کے لیے نہیں آیا، میں تو دعا کرنے کے لیے آیا۔ فرمایا یہ نہیں، ان کی نسل پڑے گی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو رحمت کا تاج بنا کر بھیجا ہے، تاج پہنا کر بھیجا ہے، اور یہ رحمت اس دنیا تک محدود نہیں، مسلمان تک محدود نہیں، غیر مسلم تک محدود نہیں، وصال کے بعد بھی اور قیامت کے بعد بھی اب سراپا رحمت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے ترمذی شریف کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم، آپ نے فرمایا میرا جینا بھی تمہارے لیے رحمت ہے، بہتری ہے، اور میرا اس دنیا سے چلے جانا یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ دنیا میں رہنا رحمت ہے، بہتری ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، وصال کے بعد آپ ہمارے لیے کیسے رحمت ہوں گے؟ آپ نے فرمایا دنیا میں تو اس لیے رحمت ہوں کہ کوئی بھی مشکل ہوتی ہے، کسی کا بازو ٹوٹ جاتا ہے، یا رسول اللہ میرا بازو جوڑ دیں، کسی آنکھ نکل جاتی ہے، یا رسول اللہ میری آنکھ جوڑ دیں، کسی کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، یا رسول اللہ وہ حل فرما دیں، کوئی بیمار ہوتا ہے، یا رسول اللہ مجھے شفا عطا کر دیں، کوئی کسی کا حافظہ کمزور ہے، وہ آتا ہے یا رسول اللہ مجھے حافظہ میرا کمزور ہے، آپ اس کے لیے دعا فرماتے ہیں، اس کا حافظہ تیز ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ عرض کی یا رسول اللہ میں جو سنتا ہوں مجھے یاد نہیں رہتا، آپ نے فرمایا ابو ہریرہ جولی پھیلاؤ، جولی پھیلاؤ۔ انہیں یہ عرض کی یا رسول اللہ میں تو آپ کے پاس کو کشتہ لینے کے لیے آیا تھا، کوئی مربع لینے کے لیے آیا تھا، کوئی دوائی لینے کے لیے آیا تھا، انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے جولی پھیلا دی۔ اب حافظہ جولی میں تقسیم کیا جا رہا ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ یاد نہیں رہتا، فرمایا جولی پھیلاؤ، جولی پھیلائی، آپ نے دعا فرمائی، دعا پڑھ کے جو الفاظ آپ نے ارشاد فرمائے اس جولی میں آپ نے فرمایا جولی کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اب جب وہ ابو ہریرہ اس دنیا سے جا رہے تھے تو 5,500 حدیث پاک وہ دنیا کو دے کر جا رہے تھے۔